نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جادو ہم پر کس نے کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جادو کس نے کیا، آپ بتائیں۔ پہلی بات تو آج آپ کو ایسا عمل دینا مقصود ہے کہ جس میں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ جادو کس نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بتانا کسی کو کہ جادو فلاں نے کیا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو ہوا اور لبید ابن عاصم نامی یہودی نے کیا۔ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرشتوں نے بتا دیا اور باقاعدہ آپ کو خواب میں آئے۔ آپ 6 ماہ تک تکلیف میں رہے، آپ پہ تھکان ہوتی تھی اور بھول جاتے تھے چیزیں، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو 2 فرشتے آئے اور کہا یہ کون ہیں؟ کہا محمد عربی ہیں۔ کہا ان کو کیوں پریشانی ہے؟ کہا ان کو بیماری ہے۔ کہا بیماری کیسے آئی؟ کہا جادو کیا ہے۔ کس نے جادو کیا؟ لبید نے کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے، مدینے میں رہتا ہے۔ اب فرشتوں نے کہا ان کا علاج کیسے ہوگا؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ اس پتلے کو نکالیں، فلاں جگہ کنواں ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھیں؟ کہا یہ صورتیں پڑھیں، المعوذتین۔ اب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں جا کے اس کنویں سے وہ جادو نکال لیا۔ آپ علیہ السلام نے لبید ابن عاصم کا چرچا نہیں کیا، لوگوں میں تشہیر نہیں کی، نہ اس کے قتل کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، لیکن ہمیں ایک میسج دیا کہ آپ کو علم ہو تو علم کے زور پر کسی کا نام نہ لیں جب تک اسے آنکھوں سے نہ دیکھیں، چونکہ آنکھوں سے آپ کوئی بھی عامل دیکھ نہیں پاتا کہ اس نے جادو کیا تو میں دیکھ رہا تھا۔ جب دیکھ نہیں رہے تھے تو علم سے لوگوں کا علاج کریں، لیکن لوگوں کے گھر خراب نہ کریں، نہ اتفاقی نہ ڈالیں، نفرتیں نہ ڈالیں۔ اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں فلاں نے آپ پہ جادو کیا، اور ان 2 خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ کام کرتے ہیں جو شیطان کرتا ہے کہ نفرت پیدا کرنا۔ اس لیے میرے پاس اکثر لوگ جب آتے ہیں اصرار کرتے ہیں جی کس نے جادو کیا، میں کہتا ہوں علاج کرائیں، اسٹو میں نہ پڑیں کس نے جادو کیا۔ اب مریض بیمار ہوتا ہے تو وہ کہے جی مجھے بتائیں یہ مجھے بیماری کس طرح لگی، کیا چیز میں نے کھائی تھی، اب وہ اس بحث میں پڑ جائے گا تو علاج ہو ہی نہیں پائے گا۔ تو اصل علاج کروائیں اپنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک عمل مجرب دے رہا ہوں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے جب بالکل آخری ٹائم سونے لگیں بستر پہ، تو بستر پہ ہی بیٹھ کے آپ نے یا لیٹے لیٹے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یا قادرو یا خبیرو اخبرنی، یہ آپ 70 بار پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں۔ 3 دن یہ عمل کریں، 3 دن میں اللہ آپ کو خواب میں وہ بندہ دکھا دے گا، لیکن آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لینا، صرف اپنے دل میں اس کو رکھ کر اس سے دور رہنا ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن آپ نے زیادہ تشہیر نہیں کرنی کہ میں نے عمل کیا اور وہ سامنے آ گیا، بس آپ اس سے بچیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔